ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ وہ عظیم اور خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کے گھر پہلی بہو بن کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ آتی ہیں، سبحان ان اللہ، کا استقبال کرتی ہیں، سبحان اللہ، اور پھر دوسری بہو بن کر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آتی ہیں، اور یہ عقد مبارک اور یہ شادی دو گھروں کی شادی نہیں بلکہ ایک ہی گھر کے درمیان ایک خوبصورت بندھن جو تھا اس کا آغاز ہو رہا تھا۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کی، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے انہیں خوشخبری ملی تو آپ گھر تشریف لائے اور اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد سے آپ نے عرض کیا کہ امی جان، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی آپ کی بہو بن کر اس گھر میں آ رہی ہیں، تو ان کی تکریم اس طرح سے کرنی ہے کہ باہر کے سارے کام میں کروں گا اور گھر کے کاموں میں آپ ان کا ہاتھ بٹائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے، کیا بات، یعنی یہ محبتیں تھیں اس گھر میں ان ہستیوں کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ ادب جو تھا وہ ان بارگاہوں سے نبھایا گیا تھا، اس کے تذکار ہوتے رہتے ہیں۔ آج چونکہ ہم زیادہ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ نے باہر کے کام مثلاً پانی بھر کر کنویں سے لانا، لکڑی وغیرہ لانا، یہ اس طرح کے کام سنبھالے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مدد کی۔ گھر کے کاموں میں ایک مثالی تعلق جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس طرح محبتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بٹوارا ہو رہا تھا، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹی جا رہی تھیں۔ گویا یہ ہمارے لیے ایک نمونہ جو ہے اور مشعل رہنما اصول ہمیں عطا کیے جا رہے تھے کہ شادی کیسا مقدس بندھن ہے، اس میں زوجیت اور زوجین کے درمیان کتنا مقدس اور محبت بھرا رشتہ ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے اس رشتے کو نبھانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی اکثر و بیشتر تشریف آوری ان کے گھر میں، اور آقا علیہ السلام کی نگاہ رحمت کے سائے میں یہ سارے معاملات جو تھے وہ پروان چڑھتے۔ اور ایک بار حضرت مولا علی مرتضیٰ بشری تقاضے کے تحت کسی بات سے ایسے شکر رنجی ہوئی تو وہ جا کر مسجد میں لیٹ گئے، تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ مسجد کے ننگے فرش پر حضرت مولا علی مرتضیٰ یعنی فرش زمین پر آپ آرام فرما ہے، تو حضور نے ان کے لیے ایک وہ نایاب لقب انہیں عطا فرمایا جو بہت ہی منفرد ہے اور انہیں بہت ممتاز کرتا ہے۔ قم یا ابو تراب، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے انہیں اٹھایا مسجد نبوی کے فرش سے اور گھر لے کر آئے۔ یعنی اس طرح ہمیں وہ مظاہر نظر آتے ہیں کثرت کے ساتھ کہ کس پاکیزہ ماحول میں یہ گھر آگے بڑھ رہا تھا۔ صبح و شام ذکر الہی کی ہر وقت اس گھر سے صدائیں بلند ہوتی تھیں، عبادات کے لیے وہ گھر آئیڈیل ہے، اخلاق حسنہ کے لیے وہ گھر آئیڈیل ہے، باہمی یگانگت اور محبت کے لیے میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ گھر آئیڈیل ہے، یعنی سماجی تعلقات کے حوالے سے سخاوت، ایثار۔ اور سخاوت کا انداز آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ اگر سائل دروازے پہ آتا ہے، سورہ دہر میں جو مبارک آیات ہیں، اگر سائل دروازے پہ آتا ہے، حضرت مولا علی مرتضیٰ اپنے حصے کی روٹی اٹھ کر لے کر جاتے ہیں، سارے دن کے روزے کے بعد افطار کے وقت وہ روٹی دینے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی اپنی روٹی کہ یہ بھی لے جائیے، ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو، زوجہ ہو، یہ کیسے نفوس قدسیہ ہیں جن کی ادائیں محفوظ کر دی گئیں قرآن کریم میں؟ یہ ادائیں، اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بڑا ہی اہم پیغام ہے، وہ یہ کہ دیکھیں ہم نے ابھی نماز عصر ادا کی، ہم سب جب بھی کوئی عبادت کرتے ہیں ہم یہ یقین ہوتا ہے اور ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ خوشا نصیب کہ جنہیں اللہ سند عطا فرمائے، کیا بات کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ میری محبت میں کر رہے ہیں، میرے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی اپنے حصے کی روٹی عنایت وہ جو لوجہ اللہ کا سند ملی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ
کرنے والے نہیں کہہ رہے بلکہ قبول فرمانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا یہ میری محبت میں کیا گیا ہے اور میری وجہ سے کیا گیا ہے حضور. تبھی تو وہ سرچشمہ فقر ہے نا وہ گھر. اچھا اب اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جس سے اس گھرانے کی تربیت جو ہے وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ عام طور پر ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی چیز کسی کو نہیں دیتے. مثلاً وہ اپنی چیز کے لیے ضد کریں گے, اپنی چیز کے لیے مچلیں گے. بالکل. کیا پاکیزہ تربیت تھی کہ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے کی روٹی دے دی تو حسنین کریمین علیہ السلام بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے بچے ہوں اور اس گھر کی خدمت اور کا شرف پانے والی وہ عظیم خاتون حضرت بی بی فضہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس گھر کے لیے وقف کر دیا تھا, وہ بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیتی ہیں کہ میرے حصے کی جب میرے مالک نہیں کھا رہے تو میں کیسے کھا سکتی ہوں. کتنا پاکیزہ ماحول ہے اور کتنی یہ آئیڈیل سچویشن ہے. ہمیں ان چیزوں کو, وہ تو اللہ کی کائنات میں وہی تھے, ان جیسا تو کوئی اور ہو نہیں سکتا, لیکن یہ درخشندہ اور روشن مثالیں ہمارے لیے ضرور ہیں جس سے ہم رہنمائی. امیر المومنین علی زندگی بھر محبت سے یاد فرماتے رہے پوری زندگی. اور یہ دیکھیں خصوصیت ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بھی اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مبارک حیات میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور حضرت فاطمہ الزہرا کی مبارک حیات میں حضرت مولا علی مرتضیٰ نے دوسری مشابہت اور مماثلت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر حضرت خدیجہ کو محبت سے یاد فرماتے رہے اور ادھر امیر المومنین زندگی بھر حضرت فاطمہ الزہرا کو باوجود کثرت نکاح کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جو مقام اور مرتبہ تھا اور جو ان کا والہانہ محبت تھی ان کو پوری زندگی یاد رکھا گیا. اور اس بات کا اکرام تو پھر اولادوں میں بھی آگے منتقل ہوا کہ اولاد حضرت امیر المومنین نے حسنین کریمین کا والہانہ ادب کیا ہے, ان کو بھائی نہیں سمجھا بلکہ فرزندان رسول سمجھ کر ان کا ادب نبھایا ہے. سبحان اللہ.